فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت نا خبریں لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہیں۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی مقدس حیات کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو اس میں ایک پہلو بڑا واضح ہے کہ یہ خوف خدا والے حضرات کسی کو بٹھا کر موت کا ذکر کروایا کرتے تھے اور باقاعدہ اس بات کی تمنا کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں کچھ موت کی باتیں سنائی جائیں، کچھ قبر کی باتیں سنائی جائیں۔ پہلے کے لوگوں کا عبرت حاصل کرنے کا بڑا عجیب و غریب اور بڑے منفرد انداز ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک بیان کیا گیا کہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی میت میں تعزیت کے لیے آئے تو اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا تھا کہ تعزیت کی کس سے جائے، لواحقین سے تعزیت کی جاتی ہے، ورثہ وغیرہ۔ اب جس کو دیکھو وہ افسردگی کے ساتھ افسردہ ہو کر بیٹھا ہے اور گویا کہ اس واقعے سے، موت کے واقعے سے، اس میت سے وہ اپنے لیے درس عبرت دے رہا ہوتا ہے کہ ایک دن مجھے بھی اسی انداز سے گزرنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا گیا کہ اپنے گھر میں باقاعدہ تابوت بنائے گئے اور تابوت کو دیکھ کر تابوت میں لیٹ کر موت کی یاد کی جاتی، اور جب دیکھا گیا کہ داڑھی میں سفید بال آ گیا تو کہا گیا تابوت اٹھا لیا جائے کہ اب مجھے عبرت کے لیے میرا یہ داڑھی کا سفید بال کافی ہے جسے دیکھ کر میں اپنی موت کو یاد کر لوں گا۔ ایسے بہت سارے واقعات سے کتابیں مالا مال ہیں۔ حقیقت ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ موت کے مختلف انداز، اور اس وقت تو ہر طرف موت موت اور موت، مگر میری اور آپ کی عجیب سوچ، کیا کہا جائے اس پر، کہ ہم سب کا عجیب ذہن بن گیا کہ یہ موت کے واقعات ہمیں افسردہ کر دیتے ہیں۔ بعض واقعات ہمارے دل و ذہن میں تشویش پیدا کر دیتے ہیں۔ ہاں ایسا ہو گیا، او کیسے ہوا؟
बेचारा, अच्छी बात है। ताज़ियत, इयादत, अफसुर्दगी, इजहार अफसोस और फिर मुसलमानों के साथ गमख्वारी, इनके साथ ताज़ियत और इयादत करना बहुत अच्छी बात है। अच्छी अच्छी नीयतें हों तो बहुत ज़बरदस्त सवाब भी है। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने इबरत क्या ली? छोटे छोटे बच्चों के वाक़यात मिलते हैं, खुशियों से भरा घर, आन के आन गम और दुख के साए उस पर मुंडलाते नज़र आते हैं। करियल जवान लोग, मज़दूर देखते ही देखते अपने ही काम के दौरान मौत की आगोश में सो जाते हैं। इनको कोई बचाने जाता है तो वो भी मौत की नज़र हो जाता है। हकीकत है, कितनी बेएतिबार है दुनिया, मौत का इंतज़ार है दुनिया। हम क्यों दिल लगाएं इसमें? नहीं अच्छी, ख़राब है दुनिया कि मौत का इंतज़ार है दुनिया। ये एक सबक है कि मौत का इंतज़ार है दुनिया। कोई जान नहीं जानती कि उसने कितना अरसा यहाँ गुजारना है। हम नहीं जानते हमें मौत किस हाल में आएगी, बिस्तर पर पड़े आएगी, डूब कर आएगी, जल कर आएगी, हवा में आएगी, ज़मीन पर आएगी, तरी पर आएगी, खुश्की पर आएगी, अल्लाह की राह में आएगी। किस तरह मौत आएगी कोई नहीं जानता। ईमान पर आएगी या माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह, क्या अर्ज़ करो, अल्लाह हम सबका ईमान सलामत रखे। लेकिन हमारा सिलसिला इबरत ही के लिए है। इसका नाम ही इबरत ना ख़बरें हैं। इसमें आपको बयान ही वो बातें की जाएंगी जिसमें अफसुर्दगी, इबरत और ख़ुद सोचने का एक मौका दिया जाता है। आज जो हमारी पहली ख़बर है वाकई बड़ी अफसुर्दा है, और अगर इस पर गौर करें तो इसमें भी इबरत के बहुत सारे पहलू हमें मिलेंगे। जैसे मैंने अभी आपको मौत का बयान किया कि बच्चियाँ बाप को कितनी प्यारियाँ होती हैं, लेकिन आग ने उन बच्चियों को जलाकर राख का ढेर बना दिया। ये वाक़या मरकज़ुल औलिया लाहौर इछरा का है, जहाँ पर घर में आग लगी और आग लगने से बच्चियाँ झुलस गईं। बाप अफसुर्दा हो गया, जो मामू चचा थे अफसुर्दा हो गए। बड़ी अजीब और कर्ब की कैफियत रही। जो बच्ची बचने की उम्मीद लिए अस्पताल में दौड़े तो वहाँ भी कुछ अजीब व गरीब से असबाब थे। अगरचे मौत यकीनी है, मगर सबब बाज़ औक़ात ऐसा बन जाता है कि एक कैफियत अजीब हो जाती है कि बंदा कहता है यार ये क्यों हुआ, इस पर गौर कर लिया जाए। मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, हमारा मौजू इबरत है, इसलिए मैं इसको इबरत की हद तक रखता हूँ, वरना इसमें तफसील बहुत है। हर वाक़ये के पीछे कोई ना कोई तफसील होती है। आग लगी, आग के पीछे कोई तफसील होती है। हम अगरचे कुछ तफसील के 2-4 ऐसे मदनी फूल दे देते हैं ताकि हम कोशिश करें कि इस वाक़ये का शिकार ना हो, लेकिन ये एक वाक़या हुआ। हमारे इस्लामी भाइयों ने इनसे रब्ता भी किया, इनके वालिद साहब से रब्ता किया, जिनकी बच्चियाँ, इनकी आँखों की ठंडक, मैं उम्मीद करता हूँ कि बाप की आँखों की ठंडक होती हैं बेटियाँ, बड़ी प्यारी होती हैं बेटियाँ, मगर वो छोड़ कर चली गई। क्या हुआ, वाक़या क्या हुआ, इनके रिश्तेदारों स्पेशली वालिद साहब की क्या कैफियत रही, हमारे कैमरे ने उसको लिया, हमारे इस्लामी भाइयों ने उनके तासुरात लिए। आइए आपको पूरी ख़बर और पूरे तासुरात तफसीलन दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाहौर, मकान में आग लगने से 3 कमसीन बच्चियां जा बहाक। दिल पे गम छा गया यार।
رسول خدا کیا بنے گا میرا، یا رسول خدا دل پہ غم چھا گیا، یا رسول خدا کیا بنے گا میرا، یا رسول خدا۔ میں بچوں کا چاچو ہوں، اور جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت نیچے والے گھر میں تھا، ادھر آگ لگی ہے تو میرے بڑے بھائی بھاگے ہوئے آئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ یار اوپر جونسن بھائی کے کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے، اور ساتھ والوں نے آ کے بتایا ہے۔ تو ادھر سے جب میں اوپر چھت پہ گیا ہوں تو میرے جانے سے پہلے لوگوں نے جونسن دروازہ توڑے تھے، تو میں نے جب جا کے دیکھا تو میں نے کنڈی کھولی اور اندر آگ جونسن باہر کی طرف لپک رہی تھی۔ جب میں اندر داخل ہوا تو بچیاں جونسن دائیں سائڈ پہ تھی، جس کو کہ ہم نے فوری طور پہ اپنی مدد آپ کے تحت جونسن باہر نکالا۔ بچیوں کو لے کے ہم 3 بھائی جونسن رکشے میں رکھ کے ان کو سروس ہاسپٹل لے کر چلے گئے۔ سروس ہاسپٹل جاتے جاتے ہماری ایک بچی نے جونسن دم توڑ دیا، اور دوسری بچی وہاں پہ سروس میں جا کے جونسن دم توڑ گئی۔ تو انہوں نے 2 بچیوں کو پھر ہمارے حوالے کر دیا، جس کو ہم گھر لے آئے۔ تیسری بچی کو انہوں نے ٹریٹمنٹ شروع کر دی۔ 15-20 منٹ کے بعد انہوں نے اوپر آئی سی یو میں جونسن شفٹ کر دیا۔ آئی سی یو میں پھر ہماری بچی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ جونسن وہ وہاں پر رہی، لیکن ہماری بچی جونسن 2:30 سے 3 بجے کے درمیان پھر فوت ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو بھی ہم گھر لے آئے، اور گھر میں ہمارے جونسن قیامت والا سماں بنا ہوا تھا۔ جب ہم اوپر کمرے سے بچوں کو نکال رہے تھے تو ان کی والدہ بھی اس وقت گھر آ گئی، تو والدہ جونسن ہمارے غم کے رونا شروع کر دیا اور نڈھال ہو کر گر پڑی کہ بھی میرے بچے اندر ہیں، میرے بچے اندر ہیں۔ تو والدہ ان کی جونسن باہر بڑی بچی کو لے کے دوائی لینے کے لیے گئی تھی، تو اوپر گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا، تو انہوں نے دروازے کو لاک کیا ہوا تھا، بند کیا ہوا تھا۔ تو جب وہ آئی تو ان کو ان کے بچے جونسن اندر سے جب نکال رہے تھے تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ظفر اقبال ہے، ان بچیوں کا چچا تھا، ختیجہ، عالیہ اور نور۔ جب مجھے اس واقعے کا پتہ چلا تو میں اپنی ڈیوٹی پہ تھا۔ جب میں اپنے سائٹ پہ پہنچا، کام شروع کرنے لگا، تو مجھے بھائی کی کال آئی کہ اس طرح سے گھر میں آگ لگی ہے سلیم بھائی کے کمرے میں اور بچیاں جل گئی ہیں۔ جب میں ہاسپٹل پہنچا، ختیجہ اور عالیہ دونوں فوت ہو چکی تھی۔ تیسری بچی جو بہت ہی سیریس حالت میں تھی، ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا۔ میں دونوں باڈیوں کو لے کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر آئے، دیکھا نہیں گیا جو منزل تھا یہاں پہ۔ تھوڑی دیر بعد جب وسیم سے رابطہ کیا تو وہ کہنے لگا تیسری بچی بھی فوت ہو گئی۔ بھائی وغیرہ اس کو لے کے واپس گھر آ گئی۔ میں صبح کام پہ گیا ہوا تھا، مجھے کسی بندے نے فون کیا کہ تمہارے گھر آگ لگ گئی ہے، گھر پہنچو۔ میں جلدی وہاں سے نکلا ہوں، میرے بھائی کا فون آ گیا، اس نے کہا تم سروس آ جاؤ۔ میں سروس گیا ہوں، ادھر میری بچی سانسیں لے رہی تھی کافی۔ انہوں نے ایک ایمرجنسی سے دوسری ایمرجنسی لے کے گئے ہیں، ساتھ میں 15 منٹ بعد کہہ دیا کہ فوت ہو چکی ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ بھی اپنے بچوں کی سارے کیئر کریں، نہیں تو ایسے دکھ نہ دے۔ جیسے میرے ساتھ ویسے اللہ کرے کسی کے ساتھ نہ۔ میں اس پورے بچوں کے لواحقین سے تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بچیوں کو اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرمائے، کہ بچیوں کو آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ کرے، آپ کو بہترین اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ایک گھڑی ہے، جب بندے پر آتی ہے تو اس کا درد، اس کا دکھ وہی جانتا ہے، اور پھر جلنے کی اللہ کی پناہ۔
جلنے کی تکلیف بہت ہوتی ہے. مجھے اس کا تھوڑا سا تجربہ یہ ہوا کچھ عرصے پہلے. رمضان مبارک میں حرم پاک میں مستجاب کے سامنے حاضر تھے. مغرب کی اذان ہونے والی تھی. رمضان کا مہینہ تھا, روزے سے تھے سب. تو وہاں پر بعض قہوہ دیتے ہیں پیالیوں میں, گلاس وغیرہ میں. تو ہم بھی حاضر تھے. کئی عاشقان رسول وہاں ہوتے ہیں, افطار کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک نے قہوہ بھرنے, میں نے پیالی آگے کی تو اس نے وہ قہوہ بھرا, تو اوپر سے اس کا ڈھکن لوز تھا. تو وہ کھولتا ہوا گرم قہوہ میرے یہاں پر ہتھیلی پہ گرا, پیچھے کی طرف. یعنی یوں سمجھیے کہ یہ گرا اور میں کھڑا ہو گیا. اتنی اس کی تکلیف بیان سے باہر ہے. اور کئی دنوں تک اس کی جلن رہی, جلد جل گئی. پھر وہ نشان وہ بھی باقی ہے اس کا. جلنا ہے نا, اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے جلنے کی تکلیف. جو گرم پانی سے جلتے ہیں یا کسی اور چیز سے, موٹر سائیکل کا سائلنسر لگ جائے اور جل جاتے ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے اس کی. اللہ عافیت نصیب کرے, اللہ میں عافیت نصیب کرے, اللہ میں عافیت نصیب کرے. تو یقیناً بچیوں کی تکلیف بچیاں ہی جانتی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہم وہ راضی رہنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں کیا مصلحت ہے وہ وہی جانتا ہے, کیا حکمت ہے وہی جانتا ہے. ہم اللہ کے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی ہو ہمیں اسی پر صبر سے کام لینا چاہیے. نوحہ, چیخو پکار کرنا, بال نوچنا, سینہ نوچنا, سینہ کو بھی کرنا, یہ ہمارے کام نہیں ہیں. ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. اور جب کوئی مصیبت آئے تو نماز اور صبر سے مدد چاہو, تو نماز ادا کرنی چاہیے, پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں. ہمارے گھر میں یہ واقعہ ہوا. اب جن جن کے گھر اس وقت میرے ساتھ مدنی چینل پر منسلک ہیں, ساتھ ہیں, یہ ایک گھر کا واقعہ ہوا. باپ کی کیفیت, ماموں کی کیفیت, چچا کی کیفیت آپ کے سامنے ہے. بچوں کی عمریں اندازہ کیا جا سکتا ہے. بچیوں کی عمریں کیا ہوں گی. موت عمر دیکھ کر نہیں آتی, موت آ جاتی ہے. موت نصیحت کے لیے کافی ہے. یہ کمسین اموات, یہ کمسین ہلاکتیں, یہ چھوٹی عمر میں دنیا سے جانا بڑی عمر والوں کو دعوت دیتا ہے کہ جب ہم چلے گئے تب آپ کی باری ہے. تو ہمیں نماز کی پابندی, شریعت کی پابندی, بالکل موت اور کیا نصیحت, ہم کتنی نصیحت, جو نصیحتیں لی جا سکتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں. پھر دوسری بات جو میں نے اس کی تفسیر پڑھی, بچیاں گھر میں اکیلی تھیں اور گھر والے نہیں تھے. اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا ہے, باقاعدہ میں نے مدنی چینل پر آپ کو سلسلہ کر کے دیا ہے کہ اس میں بے پرواہی کا انجام. یہاں یہ ضروری نہیں ہر جگہ ایسا ہی ہو, لیکن شارٹ سرکٹ کے بھی واقعات بعضوں کا سننے میں آتے ہیں کہ جناب آگ لگنے کے اسباب ہوتے ہیں. آگ لگ کیسے گئی؟ یا تو بچوں نے کوئی بے احتیاطی کی ہوتی ہے, کچن کے اندر بچے پکا رہے ہوتے ہیں, چائے پکا رہے ہوتے ہیں, چولہے جلا رہے ہوتے ہیں, ان کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا, ماچس جلا رہے ہوتے ہیں, ان کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا. شارٹ سرکٹ ہو جاتا, ہماری تاریں کھلی پڑی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, 2 پیسے بچانے کے لیے ہم عموماً اپنے گھروں میں تاریں نہیں صحیح کرواتے, بجلی کی لائنیں صحیح نہیں کرواتے, چولہے صحیح نہیں کرواتے, بہت ساری چیزیں ہم صحیح نہیں کرواتے. ہماری غلطی ہے, میں کروں یا آپ کریں, ہماری غلطی, ہماری سستی, ہماری غفلت ہے. اور پھر جب اس کا نتیجہ اللہ نہ کرے کسی کے جلنے کا ہو جائے, بچی جل جائے, بچوں کی امی جل جائے, آپ جو بھی تو جل سکتے ہیں. کوئی بھڑکا ہو سکتا ہے, ایک اچانک سے شعلہ اٹھ سکتا ہے, گھر جل کے راکھ کا ڈھیر بن سکتا ہے, پھر پڑوسی جل سکتے ہیں, کیا نہیں ہو سکتا. یہ خود جلنے کا جو واقعہ ہے نا, اس میں برائے کرم میری مدنی التجا ہے, میرے مدنی چینل کے ناظرین, بچے استری سے جل گئے, کوئی آگ سے جل جاتے ہیں, اس میں والدین, گھر کے بڑے
बराए करम मेरी मदनी इल्तिजा है, आज ही गौर कर लीजिए, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी इस वक्त बैठ कर मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरी मदनी इल्तिजा है, मैं हाथ जोड़ता हूँ बस आपके आगे, प्लीज़ अपने तार सही करिए, अपने शॉर्ट सर्किट के मामलात को चेक कीजिए, अपने प्लग सही कीजिए, अपने चूल्हे सही रखिए, अपनी गैस की लाइनें चेक कीजिए। ये जो गैस के जो पाइप होते हैं, जो पीले कलर के बास पाइप चल रहे होते हैं, ये गल जाते हैं, ये सड़ जाते हैं, ये सुकड़ जाते हैं, ये चटक जाते हैं, जिससे गैस लीक हो रही होती है, आग लग जाती है। ज़रा एक वाक़या हो गया और हम उनसे ताज़ियत करते हैं, हम हमदर्दी है हमारी इनके साथ, लेकिन अब ये वाक़या हमें कई वाक़या से बचाएगा नहीं। वालिद साहब खुद कह रहे हैं बराए करम अपने बच्चों का केयर करें, अपने बच्चों के का ख्याल रखें। लापरवाही, ये बेपरवाही जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है, गफलत दुरुस्त नहीं है। 2 पैसे खर्च होंगे, मैं भी मानता हूँ, महंगाई का दौर है, एक पाइप लेने आओ तो भी महंगा मिलता है, प्लम्बर को बुलाओ, चूल्हा सही कराओ तब भी थोड़े बहुत पैसे लगते हैं। लेकिन जिस नुकसान का अंदेशा बयान किया जा रहा है, इस नुकसान के अंदेशे पर गौर कीजिए। मैं इससे पहले जलने के वाक़यात बयान कर चुका हूँ, आग ही आग, पूरा सिलसिला कर चुके हैं हम। मुझे नहीं पता कि क्या फ़र्क आया नहीं आया। नियत कीजिए कि हम अपने घर को हर उस चीज़ से बचाएंगे जिससे बिलखुसूस जैसे जलने का वाक़या था ना। अब एक ख़बर है, उस ख़बर के तहत मैं कुछ अर्ज़ कर दूँ, क्या हर्ज है। दूसरी ख़बर तैयार है, तीसरी ख़बर भी तैयार है, ख़बरें मेरे पास तैयार है। लेकिन हम ये सिलसिला सिर्फ आपको ऐसे ही तो नहीं ना दिखा रहे कि चले देखिए और मतलब बैठिए। तब्दीली, घर की तब्दीली, जिस तरह ये वालिद साहब अपनी बच्चियों के इंतकाल पर रो रहे हैं, मैं और वालिद साहब को बचाना चाह रहा हूँ कि कहीं उनके साथ ऐसा वाक़या ना हो। माँ की कैफियत जैसे बयान की भाई ने, मामू जान ने, मैं उन माँओं को बचाना चाह रहा हूँ कि आपको अपनी ये इस कैफियत से आपको गुजरना ना पड़े। भले आप गरीब हैं, अमीर हैं, आपकी जो भी कैफियत है, घर के मामले में, बिजली के तार के मामले, इसलिए जब भी आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं ना, इसमें पैसे बचाने के लिए आप बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। दीवारें कमज़ोर होंगी तो जान को ख़तरा, इलेक्ट्रिक के वायर आप कमज़ोर डालेंगे, यानी आपके सामने ऑप्शन रखा जाता है कितने का लगाना है, क्या लगाना है। अब पैसे बचाने के लिए हम बाज़ औक़ात बहुत बड़ा रिस्क उठा रहे होते हैं। मैं महंगाई का इनकार नहीं करता, महंगाई है, अब करें तो क्या करें, जान खतरे में डालें, पीछे हादसा तो वाक़यात हो जाएं। इसी तरह जो भी इस तरह की चीज़ें बराए करम इस पर गौर कीजिए और अपने घर का एक बगौर जायज़ा ले लीजिए। वालिद साहब ले लें, वालिदा ले लें, ले लीजिए और तरबियत कीजिए घर में बच्चों की, पहली बात। दूसरी बात, फायर ब्रिगेड का नंबर अपने पास रखिए, पड़ोसी हर महल्ले वाले अपने पास रखें। मैं जिस महल्ले में रहता हूँ, अगर मेरे महल्ले वाले सुन रहे हैं तो उनसे अर्ज़ कर रहा हूँ, आपके जो महल्ले वाले हैं, जो भी इस्लाम सुन रहे हैं, प्लीज़ फायर ब्रिगेड का नंबर, करीबी फायर ब्रिगेड का नंबर रखिए। पानी बर वक्त मुयस्सर हो। मैं मानता हूँ पानी की शॉर्टेज, जहाँ भी ये पता चला पानी की शॉर्टेज थी, आग बुझाने में तकलीफ़ हुई, कोई इंतज़ाम करके रखिए। इमरजेंसी कह कर नहीं आती, हादसात कह कर नहीं आते, तैयार रहना पड़ता है। इसी तरह अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को अकेला छोड़कर मत जाइए। छोटे बच्चे होते हैं, जैसे इस वाक़ये के बारे में मुझे पता चला कि बच्चे घर में अकेले थे, अकेला छोड़कर मत जाइए। घर में कोई बड़ा होना चाहिए ताकि कोई भी अल्लाह ना करे गैस भर जाए, आग लग जाए, कोई भी इमरजेंसी घर में आ जाए। बच्चे कैसे अप्रोच करेंगे? बच्चे तो एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर जल जाएंगे, रह जाएंगे। तो इसका गौर कर लीजिए। मुझे एक जलने का वाक़या याद आ रहा है, वाक़ये में सबक बहुत है, जो कि मेरा ये मौजू नहीं है, मौजू मेरा इबरतनाक ख़बरें हैं, लेकिन आज एक वाक़या आया जलने का, तो एक बड़ा ख़ूबसूरत वाक़या है। इसमें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत कुछ मदनी फूल मिलेंगे। मैं बहुत मुख्तसर करके बयान करता हूँ। एक घर में आग लग गई। अब घर में माँ थी, छोटा सा शीर खार बच्चा था, बिल्कुल छोटा सा बच्चा था।
اور بوڑھی ماں تھی. جب گھر میں آگ لگی تو اب عورت کے پاس دو راستے تھے, وقت نہیں تھا. یا تو اپنی بوڑھی ماں کو, وہ معذور ماں تھی, چل نہیں سکتی تھی, یا تو بوڑھی ماں کو سہارا دے کر وہ چھت پہ لے جائے, کیونکہ بچنے کی صورت چھت تھی, بچنے کی صورت نیچے اترنے کا نہیں تھا, آگ نیچے سے بلڈنگ میں لگی ہوئی تھی. اب اس کے سامنے دو راستے تھے, یا تو اپنے شیرخوار بچے کو بچا لے یا اپنی بوڑھی ماں, محتاج ماں کو بچا لے. دو میں سے ایک راستہ تھا. اس نے دل پہ پتھر رکھا اور اپنی بوڑھی ماں کو بامشکل اس نے اٹھایا کہ ہو سکے تو میں اپنی ماں کو بچا لوں. بوڑھی ماں کو, محتاج ماں کو یہ کسی طرح پکڑ کر اٹھا کر چھت پہ لے گئے, کونے میں جا کر اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اس کو اس کا بچہ یاد آ رہا تھا. ہائے میرا بچہ اب جل کر راکھ ہو گیا ہوگا. مگر قدرتی طور پر دیکھیے کہ جیسے یہ چھت پر لے کر گئی, بچانے والے جو نیچے بلڈنگ میں چڑھ رہے تھے بچا کر, یا فائر بریگیڈ کا عملہ اوپر چڑھا, وہ جو سیڑھیاں ہوتی ہیں اس میں گھر میں کودا, اور گھر میں کود کر اس نے اس شیرخوار بچے کو بچایا اور لے کر چھت پہ چڑھے اور جا کر ماں کی گود میں رکھ دیا. اور گویا کہ یہ ایک اعلان ہوا کہ تو نے اپنی ماں کو بچایا, اللہ تعالیٰ نے تیرے بچے کو بچایا. ایک مجھے جلنے کا واقعہ یاد آیا, والدین کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا ایک واقعہ یاد آیا کہ اس طرح بعض اوقات بہت بڑی بڑی مصیبتیں, پریشانیاں ٹل جاتی ہیں اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور مسکینوں غریبوں کی مدد کی جائے, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کی جائیں. تو کیا عجب کہ دنیا میں بہت سارے ایسی بلائیں, مصیبتیں, ایسے واقعات ہماری طرف بڑھ رہے ہوں, اور یہ صدقہ ان بلاؤں کو اور اس طرح کے واقعات کو روکنے میں ہماری مدد کر جائے اور ہمیں آسانی نصیب ہو جائے. ایک واقعہ ذہن میں آیا, نے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں. دوسری خبر بھی افسردہ ہے, افسوسناک ہے, اس میں بھی عبرت ہے, جواں موت ہے, اور وہ ہے کنویں میں ہمارے مزدور, یہ 4 مزدور انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ ان چاروں کو غرق رحمت فرمائے. یہ اٹک کا واقعہ ہے, اور یہ مزدور کنویں میں گئے. کنواں تقریباً بتایا جاتا ہے 160 فیٹ گہرا یہ کنواں تھا, اور 1-2 ان کے ہاتھ میں کوئی ایسا مواد تھا جس سے گیس بھر گئی. بچانے والا گیا, وہ بھی گیا, ایک کو بچا لیا گیا. تو یہ بھی ایک بڑا ہی افسردہ اور عبرتناک واقعہ ہے کہ وہاں پر چھوٹے بچوں کے واقعات ہوئے, یہاں پر جوان مزدور اپنا ہی کام کرتے ہوئے, مزدوری کرتے ہوئے, کنویں کی صفائی وغیرہ کا انتظام تھا, اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, اور 4 لاشیں کنویں سے نکالی گئیں. کیا واقعہ ہوا آئیے دیکھتے ہیں. اٹک میں کنویں کی صفائی کے دوران 4 مزدور جاں بحق. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا, کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا, کیا بنے گا میرا یا رسول خدا, یا رسول خدا. میں محمد اکرم بول رہا ہوں جی. نثار عباس, نثار احمد اور زید عباس ان کا میں چچا تھا. یہ صبح 6:30 بجے کا واقعہ ہے جی. جب وہ کنویں میں گرے ہیں, مجھے آواز دی ہے گھر والوں نے, تو میں پہنچا ہوں. میں نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی ہے, انہیں مجھے چھلانگ نہیں لگانے دی. رسے پہ نیچے گیا, رسا ان کے ہاتھ سے نکل گیا پانی میں, میں چلا گیا. وہ ہوتے کھاتے ہوئے اوپر آیا ہوں. جب اوپر آیا تو نثار احمد میرے سہارے سے دیوار کے اوپر پہنچ گیا. اس نے مجھے زبردستی باہر نکالا ہے. جب میں اوپر آیا تو نثار احمد بھی غائب ہو گیا. میرا نام محمد عمران ہے. ضلع اٹک تحصیل جنگ اور گاؤں میں ٹھیال ہے. اس میں ان کا یہ پاس ہے کنواں تھا, جن میں تینوں چچا جات بھائی اس میں نیچے نہیں لگا ہوا تھا کنویں میں.
تو پیٹرول کے گھر سے زید خان جو ان کا چھوٹا بھائی تھا نا، اس کو نیچے اتار رہے تھے رسے پر. 2 نثار تھے، ایک کا نام نثار عباس تھا، دوسرے کا نام نثار احمد تھا. نثار عباس اور نثار احمد اوپر سے رسے کی مدد سے اسے نیچے اتار رہے تھے. تو اوپر سے جو ڈوریاں تھیں جو لکڑی کی تھیں وہ ٹوٹ گئیں. تو ٹوٹنے کی وجہ سے ایسے ہوا کہ وہ نیچے گر گئے، اور اوپر سے انہوں نے ہولڈ کیا تھا، ہولڈ کرنے کی وجہ سے وہ دونوں گر گئے نا جانی. تو وہ کیا کہ نیچے دونوں فوجی ریٹائر تھے اور پانی کی تقریباً ہائٹ تھی 15 فیٹ، اور دونوں اوپر آ گئے. دونوں نے پائپ کو پکڑا اور زید کے ہاتھ میں پیٹرول پلس موبلائل کی دونوں بوتلیں تھیں. وہ نیچے جیسے گری، نیچے اینٹوں کا ایک چک ٹائپ بنا ہوتا ہے جو کہ کنویں میں ایک نارمل روٹین ہوتی ہے. جب اس پر لگیں اور زید لگا تو بوتلیں پھٹ گئیں اور پانی کے ساتھ پیٹرول ملا. پیٹرول کی بھی جو کوالٹی تھی وہ اچھی نہیں تھی، میں بھی کروڈ ٹائپ ہو، اور موبلائل جب مکس ہوا تو گیس بن گئی. کیونکہ کنویں کی گہرائی بہت زیادہ تھی اس وجہ سے گیس بن گئی. وہ نیچے سے جیسے اوپر آتے تھے تیر تو سکتے تھے لیکن وہ گیس کی وجہ سے تھوڑے سے بے ہوش ہو سکتے تھے. نثار احمد کو ہم نے رسی کی مدد سے تھوڑا سا اوپر کیا ہے، حتیٰ کہ اوپر آ کر اس نے سہارا لے لیا. اس نے بولا رسی اوپر سے پھینکو اور میں نیچے جانا چاہتا ہوں دونوں کو نکالنے کے لیے. نثار عباس اور زید کو نکالنے کے لیے نیچے جانے گیا تو ایسا ہوا کہ بیچارہ گیس کی وجہ سے وہ بھی بے ہوش ہو گیا. اتنی دیر میں بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور بہت زیادہ امدادی کاروائیاں شروع ہو گئی. اور ہمارے علاقے میں ریسکیو کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ ایسی ناگہانی آفات تو ہر بندے پر آ سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ٹائپ ہو گیا، ایسی ہو گئی، ریسکیو کی کمی تھی تو گیس کی وجہ سے ہم قابو نہیں پا سکتے تھے. جو بھی نیچے جاتا تھا، مختار اس کا بھائی تھا بڑے نثار احمد کا، وہ بھی گیا بے ہوش ہو گیا. اس کا ماموں تھا نثار عباس کا، وہ بھی گیا نیچے بے ہوش ہو گیا. اور بے شمار لوگ نیچے گئے بے ہوش ہو گئے. وقتاً فوقتاً ہم نکالتے رہے، جو بھی نیچے جاتا تھا بے ہوش ہو گئے. ان سب کو نکال لیا. اتنی دیر میں ایک بندے ریسکیو کو کال کی اور انہوں نے گھنٹہ ڈیڑھ میں اس ناگہانی آفت کو قابو میں لے کر ان تینوں کو نکال لیا. چوتھا ذاکر وہ آیا، فوراً اس کو روکتے رہے، نیچے گئے سے، لیکن اس نے جان دینی تھی ان کی خاطر. وہ رسی کی مدد سے نیچے اتر گیا. وہ کیا وہ گیس کی وجہ سے وہ بھی بیچارہ نیچے فوت ہو گیا. یہ جوان موتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چاروں کو غریق رحمت فرمائے، ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. توبہ استغفار کرتے رہیے. ایک جگہ مزدور کام کر رہے تھے آپ، تو وہاں پر یہ ہوا کہ وہ مزدور تھے تو بارش اور بظاہر مذہبی تھے، لیکن کام کے دوران ایسا ہوا کہ انہیں مبلغ دعوت اسلامی نے کہا کہ آپ نے اثر پڑھ لی. کہا نہیں اثر تو نہیں پڑھی. کہا اثر نہیں پڑھی آپ نے؟ نہیں پتہ نہیں چلا کتنا وقت ہو گیا، اثر رہ گئی. تو اس نے پھر نیکی کی دعوت دی کہ اثر کا وقت اتنے بجے تک ہے. ہمارے عموماً اثر کا وقت سمجھتے ہیں جلدی قضا ہو جاتا ہے، جب تک غروب آفتاب نہیں ہوتا، مغرب کا وقت شروع نہیں ہوتا، اثر کا وقت ہے. مگر یہ یوں سمجھے کہ اثر کا وقت ختم ہونے سے 20 منٹ پہلے ہمیں اثر پڑھ لینی چاہیے. تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تاخیر درست نہیں ہے، اور فوراً نماز وقت پر پڑھ لینی چاہیے. اللہ کرے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی ہمیں عادت نصیب ہو جائے. تو کام کے دوران انہیں نماز کا خیال نہ آیا. ایک مزدور کہتا ہے پتہ ہی نہ چلا کہ وقت کتنا ہو گیا. یار آپ کی نماز کا وقت آیا، نماز کا وقت چلا گیا، پتہ نہ چلا. یہ جتنے بھی مزدور اور لیبر طبقہ اگر مجھے سن رہا ہے تو نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ لیجئے. کام کرتے ہیں توبہ و استغفار کرتے رہیے. جو تاثرات دیتے ہیں، خبریں بیان کرتے ہیں، ہمارے اسلام ان تک پہنچتے ہیں، جن کے گھروں میں واقعات ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات سے عبرت لیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، مسجد کا راستہ لیں، چہرے پر ایک مٹھی کم از کم داڑھی سجائیں کہ ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام اور منڈانا بھی حرام ہے. اپنی طبیعتوں میں تبدیلی لائیں. اور جیسے یہ کہ مطلب دیکھنے والا کہے کہ یار اس نے واقعی موت سے نصیحت حاصل کی، اس نے موت سے عبرت حاصل کی. اس کے سامنے جب لاش آئی تو لاش سے اس نے اپنی عمر کے ختم ہونے اور زندگی ختم ہونے کا کوئی خیال یا کوئی تصور آیا. نہ کہ صرف افسوس نہ، عبرت لینے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے پاس کچھ کالز ہیں، آئیے کالز لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب جو بچیاں جل کر مر گئی ہیں
हम इनके घर वालों से ताज़ियत करते हैं कि अल्लाह ताला इनको सब्र दे और इनका नेमुल बदल दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी साहब की बारगाह में अर्ज है, हमने सुना है कि छोटे बच्चे अपने वालिदैन की शिफात करेंगे, इस हवाले से मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब, मैं मोहम्मद आबिद अत्तारी बाबुल मदीना कराची लियारी से बात कर रहा हूँ। भाई साहब, आपकी बारगाह में मेरा ये सवाल है, हमने सुना है जो लोग जल कर मर जाते हैं शहीद होते हैं, इसका जवाब इरशाद करें। जज़ाकल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद यासिर रजा तारी अर्ज गुजार हूं। मुझे ये पूछना था, अगर कोई शख्स कुएं में डूबकर मर गए तो क्या वो भी शहीद होता है? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिए। डूब कर मरने और जल के मरने के लिए, इस तरह की हादसाती अमवात के लिए शहीद का बयान किताबों में मिलता है कि इन्हें भी शहादत का रुतबा मिलता है। शहादत की जो किस्में होती हैं, इन शहादत की अक़साम में इन्हें भी एक किस्म का हिस्सा मिलता है कि जो डूब कर या जल कर इस तरह की दीवार गिर जाती है, हादसाती अमवात होती हैं, तो इन्हें भी शहीद कहा जाता है कि ये शहादत कहलाती है। और रही बात उसकी बच्चों की शफाअत वगैरह की, तो कच्चे बच्चे जो इंतकाल कर जाते हैं, नाबालिग बच्चे जो इंतकाल कर जाते हैं, इनके मुतालिक भी किताबों में लिखा है कि ये अपने वालिदैन की शफाअत करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला इन्हें आपके लिए आखिरत का ज़ख़ीरा करे कि जब क़यामत के रोज़ इनके वालिदैन आएँ तो ये बच्चे शफाअत करके बख्शवा कर अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के हुक्म से ये जन्नत में लेके जाएंगे। तो ये बच्चों के इस तरह के इंतकाल के वाक़यात मिलते हैं, हदीसें मौजूद हैं। और इसमें भी माँ बाप के लिए एक सब्र का पहलू मौजूद है कि अल्लाह ताला हमें सब्र भी दे और हमारे बच्चों को हमारे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा भी करे। तो ये चंद आपके सवालात के मैंने जवाबात अर्ज़ कर दिए। अलबत्ता ये बात ज़रूर ज़हन नशीन रखिए, जो हमारे सिलसिले का एक बुनियादी हिस्सा है कि हमें इबरत लेनी है, हमें अपने घरों के मामलात को एक बार फिर चेक करना है, बार बार चेक करें। मौका मिलेगा हम बार बार आपको याद दहानी करवाएंगे कि प्लीज़ चेक कीजिए, प्लीज़ चेक। जैसे हम बार बार आपको कहते हैं कि बराए करम अपना ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है, बसों का निज़ाम है, बसों की जो मेंटेनेंस है, रफ़ ड्राइविंग है, ड्राइवरों की तरबियत है, इन तमाम हवाले से प्लीज़ आप थोड़ा सा गौर कीजिए। जो आँख बंद करके अंधाधुंध जो ट्रैफिक चलाते हैं, बसें चलाते हैं, वैगनें चलाते हैं और कोई कानून का ख्याल नहीं रखते, इन सब को चाहिए कि जल्दबाजी ना करें। ये गैर तरबियती निज़ाम आपके लिए और दीगर मुसाफिरीन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बाज़ औक़ात ड्राइवर की गलती नहीं भी होती, लेकिन कुदरती होता है, टायर रॉड टूट चुका होता है, टायर ब्रस्ट हो जाता है, स्टीयरिंग वो हाथ से निकल जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। और उसमें भी बाज़ औक़ात मेंटेनेंस फिटनेस का भी प्रॉब्लम होता है कि मैं कई सिलसिलों में ये अर्ज़ कर चुका हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे इस तरह के ज़िम्मेदारान जिनके हाथों में ये निज़ाम होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के मालिकान हो या ड्राइवर हजरात हों या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक़ हो, मैं नहीं जानता कि वो जिस वक्त ये कलाम किया जा रहा होता है उनके कानों में या उनके घर वालों के पास हमारी ये मदनी चैनल के ज़रिए आवाज़ पहुंचती है नहीं पहुंचती, कि इससे इनको भी नुकसान पहुंचने के अंदेशे हैं, मुसाफिरीन को नुकसान पहुंचने के अंदेशे हैं। हमारे मुसाफिर जो हज़रात हैं इनकी भी एक अनमेच्योरिटी है इस मामले में, तालीम और तरबियत की वाकई कमी है कि हम कोई चॉइस नहीं है, हम चॉइस नहीं लेते कि हम बेटे किस में, हमारे पास चॉइस भी नहीं है, मजबूरी है। पर इसको जो भी नाम दें शायद वो नाम इस पर फिट हो जाए। तो हालात ऐसे हैं कि हम मजबूर हैं, हम कि हमें हर जो भी ट्रांसपोर्ट मिलता है, हमें घर पहुंचना होता है, हमें दूसरे शहर पहुंचना होता है, जैसा ड्राइवर मिलता है उस ड्राइवर के साथ गुजारा करना होता है, वो ड्राइवर जैसा चलाए। बाद औक़ात वाकई मुसाफिर चिल्ला रहे होते हैं, मैंने बसों में सफ़र किया है, बाज़ औक़ात वाकई मुसाफिर चिल्ला रहे होते हैं, मुसाफिरों की सांसें बंद हो जाती हैं, लेकिन ज़रूरत हिम्मत है कि कोई ड्राइवर को कोई बात समझा सके। ड्राइवर अपनी मस्ती में मस्त है, यूँ जा रहा है, यूँ जा, इतनी बड़ी बस होती है, यूँ चला रहा है। बाज़ औक़ात ऐसी सामने से गाड़ी आ रही होती है, सांसें बंद हो जाती हैं और वो
اپنا بس خطرناک ہارن بجائے کسی سے گزارا ہوتا ہے، کچے میں اتر جاتی ہے گاڑیاں، واقعی کچے میں اتر جاتی ہیں۔ میں خود بہت سفر کیا بسوں میں، ویگنوں میں، بسوں میں، کوسٹروں میں، یہ دیکھی ہوئی چیزیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اتنی بے دردی کے ساتھ یہ ڈرائیونگ کرتے ہیں، سنگل روڈ ہوتا ہے، باب الاسلام کی طرف جائیں، پنجاب کی طرف جائیں، بعض اوقات سنگل روڈ ہوتے ہیں، کوئی بیچ میں وہ پارٹیشن نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، سنگل سے روڈ ہوتے ہیں، روڈ بھی مطلب کہ اس میں بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کی پیمائش میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں یار، ایسے کرتے ہیں، وہ پورا اس کا وہ بچھاتے بھی نہیں ہے، روڈ پورا کونوں سے کاٹ لیتے ہیں، پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے، تو اتنے چھوٹے چھوٹے روڈ ہوتے ہیں، اس میں پھر وہ اوورٹیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پٹے کیا بولتے ہیں اس کے، وہ کوئی ہے نہیں، ہمیں یو ٹرن پہ ایسے کرنا ہے، موڑ پر اوورٹیک کرنا ہے، نہیں کرنا، ندار کر کے کھائی میں گئی، گھڑے میں گئی، ادھر گئی ادھر گئی، مسافر مر جاتے ہیں بیچارے، زخمی ہو جاتے ہیں بیچارے، محتاج ہو جاتے ہیں۔ پھر بعض اوقات بسوں کو، گاڑیوں کو اوزار سے کاٹ کر ان کی باڈیوں کو، لاشیں بعض اوقات اس کا زد میں آتی ہیں اور ان کے مطلب کہ جسم نکالے جاتے ہیں۔ آپ بولو گے یار تو ڈراتا بہت ہے، ایسا بہت بات ڈرنیا اس کی میں نہیں کرا، ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، ہم عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، ہمیں اتنی عبرت کی، اتنی مطلب کہ غیر احتیاطی کے حوالے سے اتنے نقصانات، مجھے خود اندازہ ہے کہ امیل سنت کے مدنی مذاکروں میں کتنی باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن میں نہیں کہتا کوئی مانتا نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ کوئی نہیں مانتا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن ہمیں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ حدیث پاک موجود الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہمیں خیر خواہی امت کے تحت یہ سلسلہ کرنا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تمہیں سے بہتر ہوئے دوسروں کو نفع پہنچائیں۔ ہم نے اس روایت کو سامنے رکھ کر یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے، عبرت کے مناظر لا لا کر آپ کو دکھانے ہیں، آپ بھیجتے ہیں بعض اوقات عبرت کے مناظر، عبرت کے واقعات، عبرت کے فوٹیجز آپ کی طرف سے بعض اوقات ہمیں موصول ہوتے ہیں ENK@madnichannel.tv پر، مزید ہوں تو بھی بھیجیے گا، ٹھیک ٹھاک حادثات کی خبریں پتہ چلیں، بسوں کی ایکسیڈنٹ کی بسیں واقعات پتہ چلے اور کئی ہلاکتیں ہوئی۔ آئیے اس کا ایک مختصر سا پیکیج رکھا ہے کہ کاش توبہ کر کے بیٹھے ہیں، استغفار کر کے بیٹھے ہیں، احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیں، کچھ معلومات لے لیں مالکان سے، آپ پوچھنا تو شروع کریں، میں مسافرین سے کہتا ہوں آپ پوچھنا تو شروع کریں کہ بھائی بس کیسا ٹرانسپورٹ ہے، بہت عجیب حالت ہے ہم ایجوکیٹ، اس میں بہت کمی ہے، ہماری تربیت کی کمی ہے۔ اگر ایسے ادارے سن رہے ہیں تو پلیز آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی غیر مینٹیننس جو کام مانگتی ہیں گاڑیاں، ان کے ٹائروں میں کام ہیں، ان کی مشینوں میں کام ہے، ان کی ٹائر روڈ گھسے ہوئے ہیں، ان کے بہت کچھ، ان کی کمانیاں خراب ہیں، بس سے آواز کر رہی ہوتی ہیں، اور بعد اوقات ایسی آواز ہے وہ بولے احتجاج کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے صحیح کراؤ، لیکن وہ پیسے بچانے کے چکر میں یا اس کو غفلت کو، سستی کو، اس کے چکر میں کچھ نہیں نہیں کرنے والے نہیں کرتے، سب آپ جانتے ہیں۔ آئیے اس کا ایک پیکیج دیکھتے ہیں۔ پشاور وین برساتی نالے میں جا گری، 3 افراد جاں بحق۔ کوئٹہ ہزار گنج میں بس الٹ گئی، 2 افراد جاں بحق، 12 زخمی۔
दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहिए, मदनी मुज़ाकरे देखते रहिए, घर में मदनी माहौल बनाने की कोशिश कीजिए, मदनी जहन बनेगा। सफ़र में भी इस्तिग़फ़ार और तौबा का और गुनाहों से बचने का सिलसिला रहेगा और एहतियात का भी जहन बनेगा। मदनी मुज़ाकरे देखते रहिए। अल्लाह ताला हम सब के दीन व ईमान, जान व माल, इज़्ज़त आबरू, घर बार, कारोबार, रिज़्क़ हलाल, अहल व इयाल, निस्बतें सब की हिफाजत फरमाए और हम सब को मीठे मदीने में ईमान और आफ़ियत पर बसूरत शहादत मौत अता फरमाए। जन्नतुल बकी में हमारा मदफन हो और जन्नतुल फिरदौस में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस अमीर अहले सुन्नत, पीर व मुर्शिद, वालिदैन और अहल व इयाल के साथ अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, तर्जमाए कंजुल ईमान, तो इबरत लो ए निगाह वालो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।